الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اسلام ایک معتدل دین ہے، ایک درمیانی اور متوازن دین ہے۔ اسلام میں افراط و تفریط نہیں، اور اسلام میں افراط و تفریط نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں، حدیث میں، فقہ میں، قانون میں، شریعت میں افراط و تفریط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے، افراط و تفریط سے پاک امت بنایا ہے۔ اور دین کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ایک ترازو کی حیثیت دی ہے، ترازو کی تول اور صحیح تول دین کے ذریعے ہوتی ہے، وہ افراط و تفریط سے محفوظ رکھتا ہے۔ وہ نہ تشدد کی اجازت دیتا ہے، نہ تساہل کی اجازت دیتا ہے۔ دین اس طرح سے توازن پیدا کرتا ہے کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر نہایت ہی اچھی اور معتدل زندگی گزار سکتا ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، شر کیا ہے، خیر کیا ہے، ان میں کچھ حقائق ایسے ہیں جو بالکل یقینی اور قطعی ہیں۔ یعنی پوری امت فرقوں میں بانٹے بغیر پوری امت جن حقیقتوں پر متفق ہے ان میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کی وحدانیت پر، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، آخرت کی حقیقت پر، جو اس طرح کے بنیادی عقائد ہیں جن پر پوری امت کا اتفاق ہے، دھڑے بندیوں اور فرقے واریت کے بغیر، وہ ایسی چیزیں ہیں جن میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے اور ان حقیقتوں کو تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ ان حقیقتوں کا انکار کا مطلب یہ ہے کہ انسان فیکٹس کا انکار کر رہا ہے، سچائیوں کا انکار کر رہا ہے۔ لیکن جن چیزوں کے درمیان علماء کے درمیان اختلاف رہا ہے، تاریخ کے پہلے دور سے آج تک جو چیزیں مختلف فی رہی ہیں، ان میں اختلاف پر شدت نہیں ہونی چاہیے، ان میں اختلاف کی گنجائش ہے، اور چونکہ اختلاف کی گنجائش ہے اس لیے اختلاف ہوا، اور اختلاف کے نتیجے میں بہت سی جماعتیں بن گئیں، بہت سے دھڑے بن گئے۔ انہیں دھڑوں میں تبدیل ہونا نہیں چاہیے تھا، بلکہ اختلاف کو گوارا کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے تھی۔ آج جو اس وقت مسئلہ کورونا وائرس کا ہے اور جس کے نتیجے میں ملکوں میں لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، کرفیو جیسی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، اور اس بات کی پابندی کرائی جا رہی ہے، حکومت کی سطح پر کرائی جا رہی ہے، پولیس سے کرائی جا رہی ہے، انتظامیہ کی طرف سے کرائی جا رہی ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں، باہر نہ نکلیں، اور سوشل ڈسٹینسنگ کا اہتمام بھی کریں، اگر نکلے بھی تو اس کا اہتمام کریں۔ مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو بیماری لگی ہو اور اس کو بھی نہ معلوم ہو اور دوسرے شخص میں وہ منتقل ہو جائے۔ اس احتیاط میں یہ بات کی جا رہی ہے۔ انسانی جانوں کی بڑی اہمیت ہے، اور انسانی جان کو، انسانی صحت کو خطرے میں ڈالنا درست نہیں ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ جب یہ مسئلہ آگے بڑھا اور پابندی لگی عبادت خانوں پر، مندروں پر لگی، گردواروں پر لگی، چرچز پہ لگی، مسجدوں پہ لگی، تو یہ دیکھنے میں آیا کہ چرچز خالی ہو گئے، مندر خالی ہو گئے اور گردوارے خالی ہو گئے، لیکن مسجدوں میں لوگوں نے نماز ادا کرنے کا اہتمام کیا، وہاں تک کیا کہ جب تک کسی قدر بھی رعایت رہی۔ اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ مسلمانوں کا اپنے دین سے گہرا تعلق ہے، اللہ سے ان کا تعلق ہے، نبی سے تعلق ہے، فرائض سے تعلق ہے، یہ بات دیگر قوموں میں نہیں ہے۔ لہذا ایک طرح کا جو جذباتی اور ذہنی اور نفسیاتی اور قلبی تعلق ہے مسلمانوں کے اندر اپنے عقیدے سے، عبادت سے، وہی ان کو کشاں مسجد لے جاتا رہا۔ اب اس سلسلے میں علماء کرام سے مطالبہ بھی کیا گیا، اور خود انہوں نے محسوس کیا کہ اگر ہم نے ہدایتیں جاری نہیں کی اور مسجدوں میں لوگوں کی بھیڑ رہی اور خدا نخواستہ کورونا وائرس پھیلنے لگا اور لوگ مسجدوں میں اس بیماری میں مبتلا ہو گئے، تو اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ یعنی نقصان ایک تو جن افراد کو ہوگا سو ہوگا، ساتھ ہی ساتھ کمیونٹی میں
اور کسی بھی علاقے میں بیماری پھیل سکتی ہے، پھر مسلمان اس سے زیادہ متاثر ہوں اور اس وجہ سے ہوں، تو اس سے اسلام کی بدنامی ہوگی کہ اسلام ان چیزوں کو سمجھتا نہیں ہے اور رعایت نہیں کرتا۔ تو اس لیے علماء کرام نے بیانات دینے شروع کیے۔ پاکستان میں مولانا تقی عثمانی صاحب کا بیان آیا، مولانا طارق جمیل صاحب کا آیا، دیگر علماء کا آیا، بلکہ تمام بڑے بڑے علماء جو مختلف حلقوں کی نمائندگی کرتے تھے، سب نے مل کر بالاتفاق یہ بات طے کی کہ مسجدیں بند تو نہ کی جائیں، لیکن مسجدوں میں مؤذن اور خدام 2-4 افراد نماز ادا کر لیں۔ جمعے کی نماز کے بارے میں بھی یہی فیصلہ بالاتفاق پاکستان کے علماء نے کیا، اور 5 وقتہ نمازوں میں بھی یہی عمل کیا جائے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مسجدیں بند کرنا بھی اچھا عمل نہیں ہے، لیکن یہ کہ لوگوں کی بھیڑ مسجد نہ جائے، لوگ گھروں میں نماز ادا کر لیں، جمعہ بھی گھر میں ادا کر سکتے ہوں چند لوگ تو کر لیں، ورنہ ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ یہ بات وہاں کہی گئی۔ پھر ہندوستان میں بہت سے علماء کرام کے بیانات آئے۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے فرمایا، مولانا خالد سیف اللہ صاحب نے کچھ کہا، مولانا ارشد مدنی صاحب، مولانا محمود مدنی صاحب، مولانا عثمان منصور پوری صاحب، ان سب کے بیانات اسی کے موافق آئے، اور یہ کہ لوگ احتیاط کریں، پابندی بھی لگائی جا رہی ہے، اس کی خلاف ورزی بھی نقصان دہ ہے، اور ڈاکٹرز بھی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جس میں اضطراری حالت ہے اور پریکاشن کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ شریعت کے دائرے کی بات ہے، یعنی کوئی غیر شرعی چیز ہم پر مسلط کی جا رہی ہے ایسا نہیں۔ لیکن دوسری طرف بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کو غلط قرار دے رہے ہیں کہ مسجد میں تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جتنی بڑی جماعت ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے، اور نماز اللہ تعالیٰ کی عنایتوں اور رحمتوں کا ذریعہ ہے، اور قرآن کی تلاوت اور اللہ کی تسبیح، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ تو مسجدوں سے روکنے کا عمل صحیح نہیں۔ جناب مولانا سعد صاحب کاندلوی نے ایک بیان دیا، انہوں نے بھی اس پر بڑے تعجب کا اظہار کیا کہ علماء کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ عوام کو مسجدوں سے دور کیا جا رہا ہے۔ تو اس پر انہوں نے سخت نکیر کی۔ مفتی خبیب صاحب کا بھی ایک بیان میں نے سنا، انہوں نے بھی بہت ہی سخت نکیر کی اور سخت الفاظ میں انہوں نے حضرات کا تذکرہ کیا کہ جو اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ مسجدوں سے دور رہا جائے، یعنی مسجدوں میں بھیڑ نہ ہو۔ تو یہ ایک ریاکشن آیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف جو ہے سختی نہیں ہونی چاہیے، اور رد عمل اس معاملے میں بہت سخت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شریعت کے دائرے میں بات ہو رہی ہے، شریعت سے الگ ہٹ کر بات نہیں ہو رہی ہے، اور ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر بڑی اکثریت جو علماء کی ہے اس کی ایک رائے ہے۔ ظاہر ہے اس کے بارے میں یہ سمجھنا تو درست نہیں ہے کہ وہ صرف حکومت کے دباؤ میں ایسا کر رہے ہیں، بلکہ حکومت کے دباؤ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ شریعت کی گنجائش کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ گنجائش ہے، بلکہ اس مقصد کی خاطر کہ کسی دوسرے کو نقصان نہ ہو اور ہمیں بھی نقصان نہ ہو، اس کو وہ ایک امر واجب سمجھ رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ری ایکشن ہے، وہ ری ایکشن اس بنیاد پر ہے کہ مسجد کی جو فضیلت ہے اور جماعت کا جو ثواب ہے اس سے لوگوں کو محروم کیا جا رہا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اضطراری حالت ہے، اور اضطراری حالت میں تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ اور اضطراری حالت 2 طرح کی ہے، ایک تو یہ کہ حکومت کا جو اس سلسلے میں اعلان ہے اور جو اس کی طرف سے مطالبہ ہے اور وہ سختی کے ساتھ نافذ کیا جا رہا ہے، جس میں لوگوں کو اذیت بھی پہنچائی جا رہی ہے اور ذلیل کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ تو جب بھی کوئی ایسا موقع ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت شریعت پر غور کریں، قرآن پاک کو دیکھیں، حدیثوں کو دیکھیں، اور اس پہلو سے دیکھیں کہ عزیمت کی باتیں کیا ہیں، رخصت کی باتیں کیا ہیں، گنجائش کیا ہے اور کہاں پر عدم گنجائش ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس نقطہ نظر سے چیزوں پر غور کیا کریں اور توازن کو قائم رکھنے کی کوشش کریں، اور اس بات پر غور کریں کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ صرف جذبات پر مبنی ہے یا ان دلائل پر مبنی ہے جو قطعی اور شرعی دلائل ہیں۔ لہذا میں نے محسوس کیا کہ اس معاملے میں بھی ایک طرح سے ایک افراط و تفریط کا عمل ہو رہا ہے، افراط و تفریط کی بات کی جا رہی ہے۔ بنیادی طور پر جو بات مولانا سعد صاحب نے کہی یا مولانا خبیب صاحب یا دیگر حضرات نے، بنیادی طور پر وہ صحیح بات ہے،
بنیادی طور پر یہی ہے کہ مسجدوں کو آباد کیا جائے، بنیادی طور پر یہی ہے کہ نمازوں کا اہتمام کیا جائے، اور جہاں پر محض ایک وہم ہو، بیماری کی حقیقت نہ ہو، یعنی واقعتاً بیماری نہ ہو، وہاں کے بارے میں وہ مسئلہ نہیں ہے کہ جو مسئلہ طاعون امواس کا تھا۔ امواس کے علاقے میں جب طاعون پھیلا ہوا تھا اور لوگ اس طاعون کی بنیاد پر جان سے ہاتھ دھو رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب شام تشریف لے گئے ہیں اور پھر امواس آپ نہیں گئے، جبکہ وہاں بہت سے ایسے بیمار تھے کہ جن کی عیادت کرتے، بڑے بڑے صحابہ تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ذہن تھا، بڑا انتظامی ذہن، اس نے یہی سمجھا کہ جب وہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے اور یہ متعدی بیماری ہے، میں جاؤں گا تو بیماری لگ جائے گی۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے اعتراض بھی کیا کہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں، جس پر حضرت عمر نے کہا کہ بھئی تمہارے علاوہ کوئی یہ بات کہتا تو میں سوچ سکتا تھا، اور حضرت ابو عبیدہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اتفر من قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے آپ بھاگ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر جیسے ذہین اور دور اندیش انسان کا جو جواب تھا وہ بھی بڑا علمی جواب ہے کہ افر من قدر اللہ الی قدر اللہ، میں اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ ہی کی تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔ یعنی تقدیر الہی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، ہر چھوٹی بڑی بات تقدیر الہی کے نتیجے میں ہوتی ہے، تو بیماری اور بیماری سے صحت اور بیماری کا انتظام اور علاج و معالجہ سب اسی دائرے کے اندر باتیں آتی ہیں۔ لیکن وہاں کیونکہ طاعون پھیلا ہوا تھا، اس لیے حضرت عمر نے یہ عمل اختیار کیا۔ صحابہ کرام میں اگرچہ بعض کی رائے یہ تھی کہ اس سے بھاگنا نہیں چاہیے، لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت حدیث سنائی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ اگر کہیں پر طاعون جیسی بیماری، جو متعدی بیماری پھیل جائے، تو جو لوگ وہاں ہیں جہاں بیماری پھیلی ہے وہاں سے باہر نہ جائیں، تاکہ پینک نہ پھیلے، وبا عام نہ ہو، اور باہر کے لوگ وہاں نہ جائیں، کیونکہ یہ تو موت کے منہ میں جانا ہوا، بیماری کو لینا ہوا۔ تو یہ جو ہدایت دی گئی ہے یہ اپنی جگہ پر بڑی اہم ہے۔ آج جو مسجدوں سے منع کیا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ مسجد میں خدا نہ خواستہ نہ طاعون پھیلا ہوا ہے، نہ کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے، بلکہ سب سے محفوظ جگہ ابھی بھی مسجد ہی ہے۔ اس اعتبار سے جب آدمی یوں سوچے گا تو کہے گا کہ مسجد جانے سے نہیں روکنا چاہیے، لیکن دوسری طرف جو لوگ بھی مسجد میں آئیں گے ان میں کوئی متاثر ہو سکتا ہے، اور یہ بیماری ایسی ہے کہ اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، 14 دن تک پتہ نہیں چلتا کہ اس شخص کے اندر یہ بیماری ہے، اور اس کی وجہ سے، اس کے اثر سے، اس کی سانسوں سے، اس کی چھینک سے وہ جرثومہ دوسرے کو منتقل ہو سکتا ہے۔ چونکہ ایسی صورتحال ہے، یعنی ایک ایسا خطرہ ہے جو واقعہ بن سکتا ہے، محض وہم نہیں ہے، تو اس لیے احتیاطی تدبیر کے طور پر یہی حکم ہے شریعت کا کہ تحفظ اختیار کیا جائے اور صحت کو ملحوظ رکھا جائے، اور مسجد میں نماز بھی ہوتی رہے، جیسے گھر میں لوگ رہتے ہیں اسی طرح جو مسجد ہی میں رہتے ہیں، مسجد کے منتظم ہیں، مسجد کے ذمہ دار ہیں، خاص طور پر مؤذن اور خدام ہیں، وہ اب نماز وہاں ادا کر لیں، اور دیگر بھیڑ ابھی نہ آئے، اس وجہ سے بھی کہ اس پر ایک دباؤ ڈالا جا رہا ہے عالمی سطح پر، اور اس وجہ سے بھی کہ ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں، سائنٹسٹ بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور شریعت کے جو علماء ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، تو دونوں باتوں میں توازن قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تضاد میں لوگوں کو مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ جو بات مولانا سعد صاحب نے یا مولانا خبیب صاحب دیگر حضرات نے کہی وہ ایمان کی بات ہے، جذبے کی بات ہے، اور جو عملاً صورتحال ہے، یعنی جو واقعہ ہے اس وقت کا، اس سے وہ ٹکرا نہیں رہی ہے، لیکن دوسری طرف علماء کرام نے جو بیانات دیے ہیں وہ احتیاطی تدبیر کے طور پر، اور صورتحال کی جو اضطراری نوعیت ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے بیانات دیے ہیں، تو دونوں میں توازن قائم کیا جا سکتا ہے اور اتفاق والی بات پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس لیے اس احتیاط کے دائرے کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اور صرف اس لیے نہیں کہ مسئلہ رخصت کا ہے، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ ایک اضطراری حالت حکومت نے بھی بنا دی ہے، لہذا حکومت نے جب ایک اضطراری حالت بنا دی ہے تو پھر اس کا حکم الگ نوعیت کا ہوتا ہے۔ ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھا جائے، اگر کہیں پر سہولت کے ساتھ کچھ لوگ ادا کر سکتے ہیں تو وہ کریں، اور باقی لوگ
گھر میں اپنی جماعت کرتے رہیں، کوشش کریں کہ گھر میں ان کی جماعت ہو جائے اور گھر میں مرد بھی ہوں اور عورتیں پچھلی صفوں میں کھڑی ہو جائیں. اس طرح سے گھر کے ماحول میں بھی نماز کا ایک ایسا ماحول قائم ہو جائے گا جس میں خواتین بھی نماز میں شریک رہیں گی. تو اس میں بھی ایک اچھا پہلو ہے. اور گھر میں جو لوگ بند ہو گئے ہیں تو اب یہ سوچیں کہ وہ ایک اعتکاف ہے، یہ ایک علمی اعتکاف اس کو مانیے، ایک دینی اعتکاف مانیے، ایک فکری اعتکاف مانیے، اور اس میں اچھا عمل ہو، اچھا مطالعہ ہو، اچھی باتیں ہوں، اچھی مجلسیں ہوں. تو یہ جو مصیبت کی چیز ہے وہ مفید ہو سکتی ہے اور اس کو بہتر مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.